بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ شکایت تو بہت دور کی بات ہے، میں اف بھی نہیں کہوں گا، کر کے ہی دکھایا، بلکہ خود کہہ رہے تھے ابا جان آپ آنکھوں میں پٹی باندھ دے، کیوں؟ میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، بہت پیارا ہے، کیا پتہ میرا چہرہ جب دیکھیں گے آپ وہ حکم نافذ نہیں کر سکیں گے، انسان ہے، رحمت ہے۔ بولا آنکھوں میں پٹی باندھ کے صرف ہاتھ سے میرے گردن یا گلے پکڑ لو، دیکھو صادق الوعد کیسا نظر آ رہا۔ پھر بولا نہیں ایسا نہیں، مجھے پلٹ کے ہے نا میرا چہرہ نیچے رکھتا کہ چہرہ نظر نہ آئے آپ کو، اوپر گردن سے ہاتھ رکھو۔ تو یہ کیا ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے جب کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، صبر کرنے والے میں سے ملیں گے، نہیں ملا، یہی صادق الوعد، ورنہ سارے انبیاء صادقین الوعد ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی خصوصی اس وجہ سے ہے کہ ابا سے جو وعدہ کیا تھا انہوں نے، اسماعیل نے اس پر قائم رہا آخری دم تک۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے رؤیا کو حقیقت کی جامہ پہنا کے دکھایا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدینا بذبح عظیم۔ پھر اسی برکت میں بھی اللہ نے اسحاق کو عطا فرمایا، اسماعیل کو ذبح کیا، میں آپ کو اسحاق دوں گا ابھی، اس کو تو ہم نے بچا لیا، اگر ذبح کرتا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہ اور کیا دیتا اس کو، ذبح تو اس نے کر دیا لیکن بچا لیا اللہ نے، بچانے کے باوجود اسحاق اور وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، کب کہا یہ آیات؟ اس آیات کے بعد وَفَدَيْنَا بِذِبْحٍ عَظِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، آپ نے اے ابراہیم اسماعیل کو ذبح کیا نا، آپ کے لیے خوشخبری میں دے رہا ہوں، اسحاق بھی دوں گا آپ کو، اسحاق کے بعد پوتا بھی دوں گا، صرف پوتا نہیں، یہی یعقوب پوتا سے سارے انبیاء کرام نسل پیدا کر دوں گا۔ کیا عظیم نعمت ہے اس دنیا میں، آخرت میں کیا نہیں ہوگا ابراہیم کے لیے، سوچنے والی بات، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، کیا عظیم شخصیت ہے۔ پھر اس لیے کہا صادق الوعد، اب واضح ہو گیا اسماعیل کو مخصوص کیوں صادق الوعد کہا، باقی نبی کو نہیں کہہ رہا اس طرح، اسماعیل کان صادق الوعد، بابا سے جو وعدہ کیا اس پر قائم رہ کے دکھایا اس نے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اسماعیل علیہ السلام رسول بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ اب اور ایک خوبی دیکھے ہاں، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے اہلیہ کو ہمیشہ نماز کا حکم دیتے تھے۔ اب اگر ہم سوچیں گے ایک نبی کی بیوی ہے، کافرہ بھی ہو سکتی ہے جیسا لوط اور ہے نا نوح کی بیوی، لیکن یہاں اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کافرہ نہیں ہے۔ دلیل، پہلے انہوں نے جو شادی کی، جب ابراہیم علیہ السلام کہاں سے، شام سے، مقدس سے آتے ہیں مکہ تک، اسماعیل موجود نہیں ہے، تو بولا اسماعیل کہا، بولا وہ شکار کے لیے گیا۔ اچھا، اور اگر اس کو بتایا نہیں میں ان کا ابا ہوں، بولا اگر وہ آ گیا
اس کو بتا دینا اس کا گھر کی چوکٹ بدل دے. فلیغیر عتبۃ دارہ. عتبہ ہم اردو میں چوکٹ کہتے ہیں. ہاں چوکٹ. اسماعیل علیہ السلام آ کے باپ کی خوشبو ملی انہوں. بولے کوئی آیا تھا؟ بولا ہاں ایک ایسا شخص ہے باوقار ہے. اس کے اوصاف بتا دیا. اس نے کچھ کہا آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے. میں نے کہا شکار کے لیے گیا. اب جاتے ہیں وہ اس نے یہ لفظ کہہ کے گیا. بولا وہ میرا والد ہے. وہ مجھے حکم دیا تم کو فارغ کرنے کے لیے. کیوں فارغ کیا بھائی؟ اس نے لفظ بات ایسی کی. جب ابراہیم نے سوال کیا آپ لوگ کو گزارا کہ بولا بس ہو رہی ہے تنگی ہے کبھی ملتی ہے کبھی. یعنی اللہ کا شکر نہیں. ان کی بہت دوسری اور باتوں سے ابراہیم نے اندازہ لگایا یہ میرا بیٹا کا قابل نہیں ہو سکتی ہے. تو بولا میرا ابا نے مجھے حکم دیا تمہیں فارغ کر دم جاؤ. دوسری شادی کی. کچھ عرصے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں بہت حسن سلوک سے استقبال کیا. حالانکہ وہ بھی نہیں جانتی ہیں کہ یہ ابراہیم ہے اسماعیل کا والد ہے. تو کیسے گزارا؟ بولا اللہ کا بہت شکر ہے الحمدللہ کچھ کمی نہیں ہے. ہر تعریف. بڑے خوش ہوتے ابراہیم علیہ السلام. پھر کہتے ہیں اگر اسماعیل آ گیا اس کو کہو اس کے گھر کے چوکٹ کو ثابت رکھے. میں یہ کہنا بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ اسماعیل کی دوسری بیوی جو ہے مومنہ ہے. پکا مومنہ ہے. صابر اور شاکر سب کچھ ہے. پھر اس کو نماز کا حکم کیوں دے رہا؟ بے نمازی تھی نہیں. ٹھیک ہے. نماز کا حکم دینے کا مقصد دو ہوتا ہے. ایک تو اس ثواب میں ہم بھی شامل ہوں گے کیونکہ جس پہ میں حکم دے رہا ہوں آپ کر رہے ہیں اس ثواب میں میں خود بہت شامل ہو رہا ہوں. دوسری بات ترغیب آ رہا ہے. ٹائم پر ادا کرنے کی حکم دیا جا رہا ہے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. تو ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی رات کو جاگ کے کم از کم 2 رکعت نماز پڑھو رات کو. پھر اپنے بیوی کو بھی جگاؤ اہلیہ کو جگاؤ. اگر نہیں اٹھ رہی ہیں تھوڑی سی پانی لے کے چھینٹیں مار دے. اور عورت کو بھی کہا یہی بات. بولا تم اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھو شوہر کو جگاؤ. اگر نہیں اٹھ رہے ہیں تھوڑے سے پانی کی چینٹیں مار کے اس کو جگاؤ. تو اسماعیل بھی یہی کر رہے تھے نظر آ رہا ہوں مجھے. ٹھیک ہے. اس کو جگاؤ. تو اگر آپ چاہتے ہیں اسماعیل کی طریقہ کو اختیار کرو اپنے اہلیہ کو جگاؤ. تھوڑا سا پانی مار دو. اللہ کے رسول نے حکم دیا ہمیں کیا پریشانی ہوئی. ٹھیک ہے نا. ان کیا چلو ٹھیک ہے بھائی ٹھیک. بہرحال جب اپنے اہلیہ کو نماز کے حکم دیں گے ثواب میں ملیں گے اور اسماعیل کی صفت بھی اپنا لیا اپنے لیے. اس لیے کہا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. مرضیہ کا مطلب کیا ہے؟ اسماعیل اللہ کے راضی نہیں کہہ رہا. اللہ اسماعیل سے راضی کہہ رہا. ورنہ وَكَانَ راضیاً کہتے ہیں. نہیں راضی نہیں مرضی ہے. اسماعیل پر اللہ تعالیٰ راضی ہے خوش ہے. اچھا پھر کہتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس. ہاں اسی کی ہم بات کر رہے تھے. رسول نہیں ہے نبی ہے
آدم علیہ السلام ان کے والد ادریس آدم کا ڈائریکٹ نہیں شیش کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آدم کا پوتا کہو، اور شیش نبی نہیں ہے۔ ادریس کو اللہ نے نبوت عطا فرمایا، کان صدیقا نبیا۔ اب ادریس کے بعد جب کفر پھیل گیا، پہلا رسول اور نبی کون بھیجا گیا؟ نوح علیہ السلام۔ یعنی آدم نبی ہے، رسول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى۔ اجتباہ چن لیا نبوت کے لیے، اس لیے آدم کو ہمیشہ کہتے ہیں نبی اللہ آدم۔ میں نے کبھی بھی نہیں سنا کہ رسول اللہ آدم کسی نے کہا، ٹھیک ہے نا۔ تو کیوں؟ وہی اللہ نے نازل کیا، بلکہ وہ جب آ رہے تھے اس وقت اللہ نے وعدہ کیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اے آدم میں آپ کو اور آپ کے نسل ذریت کے لیے ایک ہدایت نامہ دے رہا ہوں، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، اس ہدایت نامہ کے اتباع جس نے کیا، فَلَا يَضِلُّ، گمراہ کبھی نہیں ہوگا، وَلَا يَشْقَى، نہ وہ کبھی پریشان رہے گا۔ تو یہی ہدایت نامہ اور وحی مسلسل دیا، سب اپنی اولاد ہے۔ اب کہاں دعوت دے گا وہ؟ ہم تو دعوت دینے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، دوسری بستی پہ چلا جاتے ہیں، وہاں تبلیغ دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اپنے گھر کے اولاد کو میں جو کر رہا ہوں وہ بھی یہی کرے گا، ان کے لیے الگ دعوت تبلیغ کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو اس لیے آدم رسول ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نبوت ہے، اسی نبوت پر ان کے اولاد بھی قائم ہے۔ پھر دنیا سے رخصت ہو کے گیا، شیش علیہ السلام نے سنبھال لیا اس شریعت کو۔ اس کے بعد ادریس آتے ہیں علیہ السلام، ان پر اللہ نے وحی نازل کرنا شروع کر دیا، لیکن ابھی تبلیغ کے حکم نہیں دیا، اس لیے رسول نہیں تھے ادریس علیہ السلام۔ اب جب کفر پھیل گیا، سب سے پہلا آ گیا نبی اور رسول بھی نوح علیہ السلام۔ اس کے بعد ابراہیم جب آ گیا، ان کی نسل سے سارے انبیاء کرام، ابراہیم سے پھر اسحاق، اسحاق سے یعقوب، وہاں سے پھر یوسف علیہ السلام، پھر موسیٰ، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ۔ یہ حضرت ادریس کے بعد یہ جو ودہ اور یغوث اور یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ بھی تو کسی حد تک سب بنی اسرائیل سے، نہیں ان کے ہیں نا بھائی، حضرت ادریس کے بعد کے لوگ ہوں گے نا۔ ہاں ادریس کی بعد ہے، اس سے پہلے ہیں نہیں ادریس کی بعد ہے سب، ادریس پہلا ہے، ڈائریکٹ آدم کا بیٹا ہے نا، اس لیے پوتا ہے۔ چلو پوتا ویسا عربی میں تو سب کو بیٹا کہتے ہیں۔ اچھا، وَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ کچھ حدیث سے ملتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا، جیسا عیسیٰ کو اٹھا لیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے رات ادریس سے ملاقات کی فی السماء الرابعہ، چوتھا آسمان کہیں گے، چوتھا آسمان میں ملاقات کی۔ بعض مفسرین کہتے نہیں وہ حدیث ضعیف ہے، رفعناہ یعنی مرتبہ بلند کیا ہم نے، رفعت سے آ گیا، ادریس کی مرتبہ کو ہم نے بلند کیا، ورفعناہ مکانا علیہ، ضرور نہیں کہ آسمان میں لے گیا۔ بہرحال ہمیں کچھ فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ اولئک اشارہ کس طرف؟ یہ سب تمام ابھی تمام جن کی ذکر ہم کر چکے ہیں، زکریا، یحییٰ،
ابراہیم، عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر موسیٰ آ گیا، اسماعیل، موسیٰ کے ساتھ ہارون، پھر ادریس، ان مذکورین کی بات ہے۔ اولئک کون ہیں؟ الذین انعم اللہ علیہم، یہ لوگ جن پر اللہ نے نعمت نازل کیا۔ تو اس لیے ہم جب سورہ فاتحہ نماز میں جب پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، واضح ہو گیا کون ہے؟ یہی لوگ ہیں۔ یعنی ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں اس راہ پر چلا، اس راستے پر چلنے کی توفیق دے، ہدایت دے، جن راستے پر موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، ہارون، ادریس، جس راستے سے یہ لوگ گزر کے جا چکے ہیں، ہمیں بھی اسی راستے سے گزار یا رب العالمین، ہمیں بھٹکنے مت دو، ادھر ادھر جانے مت دو۔ تو ہم نماز میں اللہ سے یہی مانگتے ہیں، اس سے قیمتی دعا میرے خیال میں اور کوئی نہیں ہے نا۔ اس لیے اولئک الذین انعم اللہ علیہم، اللہ خود گواہی دے رہا ہے یہی لوگ ہیں جو میرے نعمت کے مستحق ہے۔ کون ہے؟ من ذریت آدم، یہ لوگ سب آدم کی نسل سے ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا کلکم لآدم، تم سب آدم سے ہے، وآدم من تراب، آدم مٹی سے ہے۔ کیا غرور فخر کر رہا تم؟ بول جاؤ، یاد رکھو تم مٹی سے پیدا ہوا، تھوڑی سی دولت کیا مل گیا، سب کو کیڑا مکوڑا سمجھنا شروع کر دیا۔ کیا چیز ہو تم؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اے انسان تم ذرا غور کرو کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خلق من ماء دافق، اس نطفے سے، پانی سے جو ہاتھ میں لگنے سے دھو لیتے ہیں، کپڑے میں لگنے سے دھو لیتے ہیں، اسی سے پیدا ہو گیا۔ آج فرعون بن رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کہا من ذریت آدم، آدم کی نسل سے، ومن، اور ممن حملنا مع نوح، دیکھو واضح ہو گیا۔ اس لیے نوح کو کیا کہتے ہیں؟ آدم ثانی، نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اس لیے کہتے ہیں، اس طوفان میں سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا، یہاں تک جانور بھی ایک ایک جوڑا جو نوح علیہ السلام، وَاحْمِلْ مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تم اب سفینہ بناؤ، کشتی بناؤ، وہاں ہر جوڑے سے ایک ایک جوڑا سوار کرو تاکہ یہ نسل محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ایک حکم سے جاری کر سکتے ہیں، لیکن اسباب کی بنا پر تم ہر جاندار میں سے ایک جوڑا کشتی میں سوار کرو۔ تو اسی لیے اشارہ اس طرف جا رہا ہے، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، یعنی اس میں صرف انسان نہیں ہے، جانور بھی اسی کشتی سے جو بچ کے، طوفان سے بچ کے آ چکے ہیں۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، اس آیات سے بالکل واضح ہو گیا کہ نوح علیہ السلام کی نسل سے نیا نسل جو آج ہم جو موجود ہے، نوح علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ لیکن اس میں سے ابراہیم سے جو اسحاق کا بیٹا جو یعقوب ہے، وہاں دو حصہ تقسیم ہوا۔ ایک یعقوب کے نسل سے یہ سارے انبیاء جو ابھی ہم نے ذکر کیا، جس میں داؤد بھی ہے، سلیمان بھی ہے، موسیٰ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ اور ایک قسم اسماعیل علیہ السلام واحد منفرد ہے۔ اسماعیل علیہ السلام سے کوئی انبیاء نہیں ہے، ایک نبی ہے سارے انبیاء پر غالب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسماعیل کے نسل سے، اسماعیل ولد ابراہیم، اور باقی انبیاء یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، ٹھیک ہے؟
تو پلہ کس کے بارے ہے وہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے منتخب کیا، محمد کسی اور کی نسل سے نہیں، ایک اسماعیل کی نسل سے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، وَمِن ذُرِّيَّتِ ابراہیم، تو اس لیے دونوں کا ذکر ہے، ایک تو نوح علیہ السلام سے نسل زمین میں پھیل چکے ہیں، انہی میں سے ابراہیم آ گیا، نوح علیہ السلام کی نسل سے ابراہیم، وہ اسرائیل، اسرائیل کون؟ یعقوب علیہ السلام۔ وَمِمَّنْ ہَدَيْنَا، اور جس کو میں نے اپنے لیے وَجْتَبَيْنَا، دیکھو اجتباء کی ترجمہ کیا بھی دیکھے، کیا کہا؟ چننا۔ تو اگر اجتباء بھی چننا ہے، وہ پہلا جو کہا تھا وہ بھی چنا ہے، دونوں ایک ہی لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اذا تتلا علیہم، یہی لوگ جن پر اللہ کے خصوصی نعمت ہے، جب ان کو رحمان کی آیات سناتے ہیں، خروا سجدا، خروا اذا تتلا علیہم آیات الرحمن، سجدوا بھی نہیں کہا، جب ان کو رحمان کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں نہیں کہا۔ خروا کا مطلب گر پڑے، فخر علیہم السقف من فوقہم، اس کے اوپر سے اس کی چھت اس کو گرا دیا ہم نے، خر۔ تو اس سے کیا واضح ہو رہا، جب اللہ تعالیٰ کی آیات، رحمان کی آیات جب پڑھتے ہیں، اتنا ٹائم نہیں ملتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائے کھڑے ہوں قبلے رخ کرے، اتنا ٹائم نہیں ملتے ہیں، جہاں سن لیا وہاں گر پڑے بھائی سجدے میں، ورنہ خرو کیوں کہے اللہ تعالیٰ، سجدو بھی کہہ سکتے ہیں، اذا تتلا علیہم آیات الرحمن سجدوا لہو کہہ سکتے ہیں، سجدے میں نہیں، یہ لوگ گر پڑتے ہیں، اتنا ٹائم نہیں ملتے ہیں کسی بھی حال میں۔ خروا سجدا، صرف سجدے میں نہیں، وہاں ہچکیاں بھی لیتے ہیں، روتے بھی ہیں۔ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یہ مومنین کی صفات ہے، جب اللہ کے آیات پڑھتے ہیں وجلت قلوبہم، دل کانپتے ہیں، جسم میں کیا بولتے ہیں اردو میں، کپ کپی تاری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہی ایمان کی نشانی ہے۔ خروا سجدا وبکیا، ساتھ ساتھ رونا بھی شروع کر دیتے ہیں، لیکن کیا ہوا بعد میں، فخلف، میں کہا نا خلیفہ کا مطلب اللہ کے خلیفہ نہیں، فخلف، ترجمہ کیا خلفہ کا، جانشین، جانشین، یعنی ایک دوسرے کی بعد میں آنے والے، یہ خلف ہے۔ تو جب تک آپ کو خلیفہ بنا رہے ہیں، وہ دنیا میں موجود ہے، آپ ان کی خلیفہ بن نہیں سکتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں، وہ زندہ ہے، تم خلیفہ کیسے بنیں گے، ٹھیک؟ تو اس لیے آدم اللہ کے خلیفہ کبھی نہیں سوچنا ہے۔ فخلف من بعدہم خلف، یہاں دو لفظ ہے، ایک لام کے اوپر زبر ہے، ایک لام پر جزم سکون ہے، یہ ایک زبر اور سکون ہونے کی وجہ سے معنی میں اختلاف آ رہا ہے۔ اگر خلف کہیں گے اچھے لوگ ہیں، جیسا ابو بکر خلف رسول اللہ، نیک ہے، اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے، لیکن خلف اگر کہیں گے اشرار بدکار لوگ ہوتے ہیں، یہی زیر اور جزم کی فرق کی وجہ سے۔ ہؤلاء خلف فلان، یہ لوگ فلاں کا خلف ہے، جب خلف کہا آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کیسے لوگ تھے، جب خلف کہا اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اور آگے کہیں گے ہؤلاء خلف فلان، تو اب واضح ہو گیا بہت بدکار لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں۔ اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا خلف والا، نہ خلف، نہ زبر آ گیا لام میں، اچھا
تو جزم کب آتا ہے اردو میں؟ چلو ٹھیک ہے، اس آیات میں ہم ملتے ہیں فخلف من بعدہم، دیکھو فخلف من بعدہم، اس کے بعد وہ لوگ آئے ہیں خلف. اگر فخلف من بعدہم خلف کہتے ہیں اضاعوا الصلاۃ نہیں بن سکتا، یہی فرق ہے. تو اللہ نے فخلف من بعدہم خلف اطاعوا اللہ کہنا، اگر خلف ہوتا ہے. جب خلف کہا تو واضح ہو گیا اچھے لوگ نہیں تھے، تو سب سے برے لوگ ہیں. ان برائی میں سرفہرست کیا ہے؟ بے نمازی ہے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے خلف کہا. فخلف من بعد خلف اضاعوا الصلاۃ، جب نماز اسلام کی بنیاد عماد الدین اصل رکن ہے، اس کو جب چھوڑ دیا تو اتباع شہوات تو آنا ہی ایک فطری بات ہے. نماز اللہ نے فرض کی آپ کو شہوات سے بچانے کے لیے، جب نماز ہی چھوڑ دیا تو شہوات مرکب ہو جائے گا آپ کے اوپر. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نماز چھوڑ دیا، نماز چھوڑنے کی وجہ سے اتبعوا الشہوات. فسوف یلقون، سوف فعل مضارع قریب بھی، مستقبل میں قریب ہو بعید ہو جیسا بھی ملنا ہے. کیا ملیں گے؟ غین. غی برائی کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، معصیت، گناہ، برائی، یہ سب غی ہے. اب سوال، یہ لوگ برائی کر کے جا رہے ہیں، آگے کیا برائی اور ملیں گے؟ لیکن غی کہا. ہاں، تو سمجھنا چاہیے عربی اس قدر وسیع لفظ ہے، ایک لفظ میں بے شمار معانی مل جائیں گے. تو یہاں آپ کہیں غی یعنی جہنم ہے. کیوں؟ اس لیے وہ جو کرتے گیا اتباع شہوات، ترک صلاح، تو کیا جنت ملیں گے؟ کیا ملیں گے؟ جہنم ملیں گے. تو اس لیے یہاں غی جو کہا ہمیں سمجھنا چاہیے جہنم کہہ رہا اللہ تعالیٰ، برائی نہیں کہہ رہا. چلو برائی بھی اگر لیں گے، جہنم سے بری چیز جگہ اور کیا ہو سکتا ہے نا، بدترین جگہ ہے. اس لیے فسوف یلقون غیا الا، لیکن اللہ تعالیٰ جو بڑا رحمان رحیم، کیونکہ وہ بندے سے جب اللہ نے خود ہی پیدا کیا، جب پیدا کیا کس قدر محبت کرتا ہوگا. اس لیے بولا تم یہ جو نماز ترک کر دیا، شہوات کی اتباع کر رہے ہیں، لیکن میں تیرے لیے ایک موقع ضرور رکھ دیا، تمہیں مایوس ہونے نہیں دوں گا، محروم نہیں کروں. توبہ کے دروازہ میں نے جب تک کھلا ہے بند نہیں کیا، اے بندہ میرے طرف آ جاؤ. اس لیے آیات ساتھ ساتھ کیا ملتے ہیں؟ الا، استثناء گیا. ہاں غیہ تو ہے آپ کے لیے، غی ہے، جہنم ہے. ہاں الا، مگر من تاب و آمنا، جس نے توبہ کی، اللہ سے مغفرت مانگی اور ایمان لایا، تو پہلے سے مومن ہے بھیا. وہ صرف بے نمازی ہے، شہوات کی اتباع کر رہے تھے، اس کو کافر نہیں کہا اللہ نے، ہے نا، اس آیات میں اس کو کافر نہیں کہا. ان انبیاء کرام کی نسل سے کچھ ایسے لوگ بھی آئے ہیں، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، انبیاء کے اولاد ہے لیکن شہوات میں مبتلا ہو گیا، خواہشات نفس پر، کمزوری پر. اس کو پھر کہتے ہیں پھر آمنا، الا من تاب و آمنا. ہاں البتہ جس نے توبہ کیا اور ایمان لایا. کیا مطلب ہے؟ دو معنی ہیں. ایک، آپ نے توبہ جو کر لیا، اس توبہ کی حقیقت کب ظاہر ہوگا؟ ایمان کے مطالب، مقاصد، اس کی تقاضا جب پوری کریں گے. ایسا نہیں میں توبہ کر لیا اور ایمان آپ کو کہ خبردار رشوت نہیں کھانا، آپ کھا رہے ہیں، یہ ایمان کی تقاضا پوری نہیں.
یعنی توبہ کے ساتھ ساتھ ایمان پر مکمل عمل کرو. یہ الا من تاب و آمنا اور ایمان پر قائم رہا. ایمان کی تقاضا ہے عمل صالح. اور ایک جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشرب. جب زنا کرتے اس وقت ایمان نہیں رہتا ہے، جب چوری کرتا ہے وہ ایمان نہیں رہتا، جب شراب پیتا ہے وہ ایمان. اگر ایمان ہے تم کس طرح سے زنا کر پاؤ گے؟ ٹھیک، یعنی ایمان کو بھول گیا، ذہن سے نکال دیا. جبھی تو مزہ لے رہے ہو زنا میں بیٹھ کے، ڈاکو بن رہے ہو، چوری کر رہے ہو. یہ سب کیوں؟ ایمان کی تقاضا نہیں ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اس وقت مومن نہیں ہے. جب آپ نے ان چیزوں سے، زنا سے، چوری سے توبہ کر لیا، تجدید ایمان کرو. تو اس آیات کے یہ دو مقصد ہے، یا تو توبہ کر کے ایمان پر قائم رہو، یا تجدید ایمان کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جو. اس لیے کہ الا من تاب و آمن و عمل صالحہ، کیونکہ ایمان کی تقاضا عمل صالح لازم ملزوم ہے. یہ نہیں سمجھو صرف کلمہ پڑھ کے تم جنتی بن جاؤ گے. میں نے کہا نا، دونوں کہا. ایک تو معصیت جب کیا ایمان سے خارج ہو گیا، تجدید ایمان کرو. یا تو ایمان سے خارج نہیں ہوا لیکن ایمان کے سارے فرائض کو ادا کرو، تقاضا. تو الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک، یہ لوگ توبہ کرنے والے اور ایمان کی تقاضا سب مکمل کرنے والے، یہ لوگ کیا کریں؟ یدخلون الجنہ. وہ غیہ ہٹ گیا، ٹھیک ہے، جہنم ختم کر دیا. توبہ کے تو یہی فائدہ ہے. اللہ رب العالمین کیا قصر چھوڑ دیا. ہمیں لینا نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ہم لینا نہیں جانتے ہیں. یدخلون الجنہ ولا یظلمون شیئا، کیا ظلم نہیں کریں گے؟ یعنی کوئی آپ کو تانا نہیں دے گے تم لوگ ایسے تھے، بدکار تھے، شہوات اتباع کرتے، اس کا ذکر کوئی بھی نہیں کرے گا. سب چھپا دے گا اللہ تعالیٰ، پردہ رکھ دے گا. لا یظلمون شیئا، بلکہ اضافہ ہوگا. جزاک اللہ خیر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، والسلام علیکم.